اعوذ باللہ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین معصومین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یصعد الکلم الطیب وعمل الصالح یرفعہ والذین ینکرون السیئات لہم عذاب شدید. صلوات پڑھیں. سورہ فاطر کی آیت پڑھی، اس کا شرف حاصل کیا. اس کی تفسیر اور ترجمہ بیان کرنے سے پہلے جو میں ہمیشہ پڑھا بھی کرتا ہوں اور بزرگوں نے بھی کیا اور آپ سے بھی کہوں گا کہ ایک مرتبہ سب مل کر دشمنان محمد اور آل محمد پر لعنت، اس طرح نہیں، ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے لعنت بے شمار. ہمیں یہ کہا جاتا ہے، میں سندھ میں تھا، سندھ میں میں نے آغاز کیا عشرہ محرم کا. اپنے بابا کے بعد پڑھائی جب مکمل کی، گو کہ اس قابل نہیں تھا اس وقت کہ اپنے بابا علامہ بشیر فاتح ٹیکسلا کی جگہ پر بیٹھ سکوں، تو میں سندھ گیا. پہلے سندھ میں میں وہاں پر 7 جگہ پر عشرہ محرم پڑھا. شاہ عبداللطیف بھٹائی، مولا علی قدم گاہ. تو وہاں موضوع جو انہوں نے مجھے دیا وہ تھا تبرہ. تو جب میں نے تبرہ پڑھا تو ایک وہ وقت آیا کہ مٹیاری میں ٹی وی پر پٹی چلنے لگی کہ بم بلاسٹ ہونے والا ہے یہاں پر، یہاں بمبار آ گئے ہیں. ہزاروں کا مجمع تھا وہاں پر. تو میں نے سٹیج ذرا اونچا کر کے رکھا اور کھڑے ہو کر میں نے پڑھا، اور میں نے کہا کہ میں ڈرنے والا نہیں ہوں، نہ ڈرنے والا ہوں اور نہ ڈرنے والے کا بیٹا ہوں. دیکھیں، کوئی بھی چیز ہے تو اس کا ایک آئین ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے. ہمارا بھی جو یہاں پر پاکستان میں ہے یہ 73 کا آئین ہے. اسی پر اسمبلیوں میں فیصلے ہوتے ہیں. یہاں پر گلی محلے میں بھی ایک دستور ہوتا ہے، دستور العمل ہوتا ہے. یہ جو پولیس والے کھڑے ہیں یہ بھی اپنی ایک ڈیوٹی کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں جس طرح بتایا گیا یہ اس طرح کرتے ہیں جو ان کا لکھا گیا. تو ہماری جو فقہ ہے اس میں تولا جو ہے وہ بعد میں ہے، تبرہ پہلے ہے. ہمیں کہتے ہیں یہ بڑی لعنتیں بھیجتے ہیں، بڑے تبرے پڑھتے ہیں. تو میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہمارا کوئی مر جاتا ہے نا
تو جب اسے قبر میں اتارتے ہیں، علی بھائی ادھر ذرا سامنے میرے آئے، تو جب اسے قبر میں اتارتے ہیں تو تلقین پڑھی جاتی ہے. مولانا صاحب اوپر ہوتے ہیں نا تو وہ تلقین پڑھتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسما افم، اسما افم. مرا ہوا ہے لیکن اسے کہہ رہے ہیں سن سمجھ، سن حیدری. مرا ہوا ہے لیکن اسے کہہ رہے ہیں کہ سن سمجھ. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ دیکھ قبر میں ہے، یہاں پر ڈرنا بھی نہیں رونا بھی نہیں. اسے یہ کیوں کہا کہ ڈرنا بھی نہیں رونا بھی نہیں؟ کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ قبر میں ہے. قبر جو ہے وہ غار ہے نا، قبر غار ہے نا، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ڈرنا بھی نہیں رونا بھی نہیں. دو فرشتے آئیں گے، وہ آ کر کے تم سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہارا نبی کون، تمہارا خدا کون، تمہاری کتاب کون سی، تمہارا قبلہ کون سا، تمہارا امام کون. تو اب کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈرنا بھی نہیں اور رونا بھی نہیں. انہیں کیا کہنا کہ اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا رب ہے، ومحمد نبی، اور محمد میرا نبی، والاسلام دینی، اور اسلام میرا دین ہے، والقرآن کتابی، اور قرآن میری کتاب ہے، وکعبۃ قبلتی، اور کعبہ میرا قبلہ ہے. اور اس کے بعد کیا کہ وعلی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب میرا امام ہے. اور اس کے بعد 11 کے 11 اماموں کے نام لیے، اور آخر میں کیا کہا کہ ان سے میں محبت رکھتا ہوں اور ان کے دشمنوں پر لعنت بھیجتا ہوں. حیدری، یہ ہے ہمارا عقیدہ، یہ ہے ہمارا عقیدہ کہ جو ہم قبر میں بھی بتا رہے ہیں کہ دشمنان علی ولی اللہ پر لعنت بھیجتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی دشمن ہیں، بڑی ابھی بھائی پڑھ رہے تھے کہ مولانا صاحب ملا، یہ ہم عزت کرتے ہیں کن کی؟ علماء حق کی عزت کرتے ہیں، اور ان اماموں کو، اباؤں کو، کباؤں کو بوسہ دیتے ہیں کہ جو نجف سے، عراق سے، قم سے، ہند سے ولایت لے کر آئے، انہیں ہم بوسہ دیتے ہیں، اور جو وہاں سے وہابیت لے کر آئے ان پر لعنت بھیجتے ہیں. یہ ہے ہمارا. ان پر لعنت بھیجتے ہیں ہم. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ ڈرنے والے، نہ پیچھے ہٹنے والے، علی والے ہیں. یہ لباس سب کا ہے. جس طرح وکلا، وکیلوں کا لباس ایک ہوتا ہے مگر سب ایک جیسے نہیں ہوتے. ہم جو گمراہ ہو گئے ہیں مولوی، جو علی کی ولایت کے قائل نہیں رہے، ان پر بھی لعنت بھیجتے ہیں. اور میں نہیں، میرے بابا کا ایک شعر تھا بشیر فاتح ٹیکسلا کا، وہ یہ پڑھا کرتے تھے کیا کہ منکر کے یعنی منکران علی ولی اللہ کے، کہ منکر کے زر و مال پر گھر پر لعنت. منکر کے زر و مال پر، بھائی سنیے گا، گھر پر لعنت. پاؤں یعنی پاؤں، کمروں، سینوں، سر پر لعنت. اور اپنا تو عقیدہ ہے یہ واللہ بشیر، گر باپ ہے منکر تو پدر پر لعنت. حیدری. کیونکہ یہ علی کی، یہ بڑے ڈاکو بن گئے ہیں بھائی. بڑی بڑی اگر کہیں تو دو ایک فل ان دی بلینکس حل کر دوں یہاں پر اگر اجازت ہو تو. جو انہوں نے
حدیثوں میں گٹھ جوڑ کیا ہے. حالانکہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اس آیت میں میں نے یہ بتانا تھا کہ یہ تیسرا کلمہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ ان شیعوں نے ملاوٹ کر دی کلمے میں، جس طرح گھی میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، نہیں، یہ قرآن مجید ہے اور اس میں تیسرا کلمہ علی ولی اللہ موجود ہے. اور اگر پھر کبھی وقت ہوا تو یا علی مدد قرآن مجید میں سے 114 مرتبہ دکھاؤں گا موجود ہے. تو دو بتاؤں گا باتیں، بس اس کے بعد اس کی تفسیر بیان کروں گا کہ جو ہمارے احادیث میں جو ڈاکہ ڈلا، بڑے بڑے ڈاکو، بڑی بڑی داڑیوں والے میرے بھائی تھے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، جناب فاضل الوی صاحب. میرے ساتھ بڑا ان کا اچھا گزرا وقت. تو وہ ان داڑیوں والوں کے لیے کہتے تھے کہ سردیوں کے مفلر اور گرمیوں کے ایئر کولر. یہ ان کے الفا. سردیاں دے مفلر تے گرمیاں دے ایئر کولر. تو کیا کہتے تھے یہ؟ دیکھیں بڑی دعائیں ہوتی ہیں. ہم نے جب یہ کہا کہ حضور سرکار دو جہاں فرما گئے کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہی ہے نا؟ بی بی سیدہ جنت میں جانے والی تمام عورتوں کی سردار. یہ حدیث موجود، تمام کتب میں موجود. جب یہ کہا تو اس کے مقابلے میں ایک حدیث آ گئی کہ حسن اور حسین اگر جوانوں کے سردار تو فلاں 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 بوڑھوں کے سردار. وہ دیکھیں نا جی، پہنچ گئے. بڑا فہمیدہ مجمع ہے. انہیں ملاؤں کو یہ علم ہی نہیں کہ جنت میں کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں. جس کے دانت ٹوٹے ہوں، آنکھوں سے نظر کچھ نہ آتا ہو، آپریشن کرا کے ایسا لاٹھی لے کر قبلہ بزرگ بیٹھے ہوئے چلتا ہو، کیا وہ جنت میں اسی طرح جائے گا؟ جنت کوئی اسپتال ہے؟ وہ اسی طرح جائے گا کیا کوئی جنت میں؟ حضور سرکار دو جہاں نے فرمایا، گھر کی جو کنیز تھی ام ایمن، اس سے کہا کہ اے ام ایمن تو جنت میں جائے گی. بڑی خوش ہوئی. جب خوش ہوئی تو پھر کہہ دیا لیکن بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی. پریشان ہو گئی. جب پریشان ہوئی تو پھر کہا میں ایمن تو جنت میں جائے گی. جب یہ کہا پھر خوش ہوئی. جب خوش ہونے لگی پھر کہا لیکن بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی. پھر پریشان ہو گئی کہ میں تو بوڑھی عورت ہوں. تیسری مرتبہ جب حضور نے کہا تو کہتی ہے یا رسول اللہ صاف بتائیں، کبھی کہتے ہو کہ تم جنت میں جاؤ گی، پھر کہتے ہو کہ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی، میں بوڑھی عورت. تو حضور نے کہا کہ اے ام ایمن تو جنت میں جائے گی. توجہ رکھیے گا حضور نے کیا فرمایا. حضور کہتے ہیں ام ایمن جنت جو ہے وہ مقام کمال ہے. جنت جو ہے وہ مقام کمال ہے، اور زندگی کا جو کمال ہے وہ شباب ہے، جوانی ہے. تو جب جوانی ہے تو مرد اور عورت بوڑھا کیسے ہوگا؟ اے ام ایمن تجھے نہیں معلوم اللہ نے زلیخا کو جوان بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا؟ اور بی بی جنت کی تمام عورتوں کی سردار. میں یہ نہیں کہتا کہ جنت میں کس عورت کو بھیجتے ہو کس کو نہیں بھیجتے، میں یہ نہیں کہتا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو جنت میں آنا چاہتی ہے عورت آئے جنت میں، مگر یہ سوچ کر آئے کہ وہاں پر سرداری جناب سیدہ کی ہے.
اگر غلام بن کر آنا چاہتی ہے تو آئے صلوات پڑھے محمد والے. بس دوسرا ایک ہم نے جب یہ کہا، دوسرا جب حضور سرکار دو جہاں نے فرمایا کیا کہ مسلو اہل بیتی، مسلو اہل بیتی کماسل سفینۃ نوح، یعنی میرے اہل بیت کی جو مثل ہے وہ کیا ہے؟ نوح کی کشتی جیسی ہے. میرے اہل بیت نوح کی کشتی کے مثل ہیں. دیکھیں اب تھوڑا سا مثل اور مثل میں آپ کو بتا دوں کہ حضور نے کیا فرمایا کہ میرے اہل بیت کشتی کے مثل نہیں کہا، مثل ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں پر ہے کہ اللہ کے مثل کوئی نہیں، یعنی زیر لگ جائے، اللہ کے مثل کوئی نہیں، یعنی اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کے مثل کوئی نہیں. لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے مثل اعلیٰ موجود ہیں، جو اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں، جو اللہ کی زبان بن جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ رزق نہیں دیتے، اولاد ان سے کیوں مانگتے ہو، اللہ سے مانگو. تو یہ اللہ کے مثل اعلیٰ ہیں کہ جن سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے مثل اعلیٰ موجود ہیں اور ان سے ایک لڑکا مانگو یہ 10 دیں گے. تو مثل کیا ہے؟ جس کے نیچے زیر آئے. مثل تب آتا ہے کہ جب ذات ایک ہو. بہت توجہ سے، مثل تب آتا ہے کہ جب ذات ایک ہو. کیا ہو؟ جب ذات ایک. اللہ کے مثل کوئی نہیں، اللہ جیسا اللہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے مثل کوئی نہیں، لیکن اللہ کے مثل اعلیٰ موجود. زیر آئے تو جب ذات ایک ہو، اور زبر آئے جب کام ایک ہو. تو حضور نے کیا کہا کہ میرے اہل بیت جو ہیں وہ کیا ہے؟ مثل اعلیٰ ہیں. مثل نہیں کہا. مثل کیوں نہیں کہا؟ یعنی کشتی کی مثل نہیں ہے، کشتی کے مثل ہیں. مثل کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ ذات ایک نہیں. یہ لکڑی کے تختے ہیں. کشتی جو ہے وہ لکڑی سے بنی نا، لکڑی کے تختے، لکڑی جوڑی بنائی اور وہاں پر نور کے ٹکڑے ہیں. ذات ایک نہیں. مثل نہیں کہا، مثل کہا. کام ایک ہے. یعنی جو کشتی میں بیٹھ گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اہل بیت کا دامن پکڑ لیا وہ نجات پا گیا. سمجھ گئے آپ مثل اور مثل میں؟ بہت مختصر کرتے ہوئے، تو جب حضور نے یہ کہا کہ میرے اہل بیت کشتی کے مثل ہیں، جو اہل بیت کا دامن پکڑ لے گا وہ نجات پا گیا. تو اب ہمارے بڑے بڑوں کو تکلیف ہو گئی. انہوں نے مقابلے میں کہا نا، کیا کہا تھا؟ ہاں نہیں، انہوں نے مقابلے میں ایک بنائی. کیا کہا؟ اگر اہل بیت کشتی ہیں تو اصحابی فی النجوم، اصحاب ستارے ہیں، اصحاب ستارے ہیں. اب نیچے پانی، کشتی جو ہے وہ پانی پر چلتی ہے نا، نیچے پانی اوپر آسمان. کشتی رستہ کہاں سے لے گی؟ ستاروں سے. تو اہل بیت کو ستاروں کا محتاج کر دیا. دیکھیں کیسے یہ ڈاکو ہے. اہل بیت کو ستاروں کا محتاج کر دیا کہ اگر اہل بیت کشتی تو اصحاب ستارے. کشتی چل نہیں سکتی جب تک کہ ستارہ نہ ہو. چلے ہم مان لیتے ہیں، علی بھائی مان لیتے ہیں کہ کشتی جو ہے وہ ستاروں کی محتاج. لیکن کن ستاروں کی محتاج؟ ان ستاروں کی محتاج جو اپنے کتب میں جمے رہیں. ان کی محتاج نہیں جو 3 دن نظر ہی نہ آئے. ان کی محتاج نہیں. اور دیکھیں اللہ کو علم تھا، بھائی اللہ کو علم تھا کہ یہ
اہل بیت کو ستاروں کا محتاج کریں گے. تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ستارہ ان کے گھر میں اتار دیا کہ یہ ستارے کے محتاج نہیں بلکہ ستارہ خود ان کا محتاج. حیدری، ستارہ خود ان کا محتاج. اور خالی گھر میں نہیں اتارا مومنین کرام، بلکہ قسم کھائی خدا نے. کیا کہا؟ اللہ کہتا ہے میں کیوں نہ قسم کھاؤں ان گھروں کی جن گھروں میں ستارہ اترا. کیوں نہ قسم کھاؤں ان گھروں کی کہ جن گھروں میں ستارہ اترا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. مجھے بڑا احساس ہے آپ یہاں پر اس گرمی میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں بس تھوڑا سا اور اپنے اس موضوع کی تفسیر بیان کروں گا. لیکن یہ گرمی یاد رکھیے گا مومنین کرام، اس گرمی سے زیادہ نہیں ہے جو آج کے دن کربلا میں تھی. اس گرمی سے زیادہ نہیں ہے. بس یہ احساس کر کے آپ بیٹھ جائیں کہ بڑی دور دور سے بقیہ سے بھی ایک بی بی آ کے بیٹھی ہوئی ہے. اور یہ جگہ ایسی ہے مومنین کرام کہ جہاں پر گمراہوں کو حق مل رہا ہے، وہ حق لے کر جا رہے ہیں. بس یہ سوچ کر آپ بیٹھیں کہ اور بڑی اپنی التجائیں، اپنی تمنائیں اپنی زبان پر رکھیے کہ کوئی پتہ نہیں کیا وقت ہو جو آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں یہاں پر. تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الکلم الطیب فرمایا تھا، اس آیت کے ساتھ خیانت ہو جائے گی اگر میں اس تفسیر بیان کرنے والے حشام کا ذکر نہ کروں. تو اگر توجہ ہو تو چند جملے حشام کے لیے. یہ حشام سے مجھے اس کی تفسیر ملی، اور یہ حشام یہاں میرے جوان بھی بھائی چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ یہ حشام بھی 18 سال کا لڑکا ہے. حشام 18 سال کا لڑکا ہے علی بھائی، اور یہ شاگرد ہے کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام کا. اور امام نے اس حشام کو یہ کہا کہ اے حشام ہم تجھ جیسوں کو، اے حشام ہم تجھ جیسوں کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ تم ہماری جگہ پر بات کر لیا کرو. کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے اس حشام کی. تو یہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں دیکھا کہ ایک مفتی اعظم آیا شام سے چل کر. وہ جب آیا تو یہ حشام بیٹھے تھے، تو وہ آتے ہی اس نے کہا کہ او لڑکے کہاں ہے وہ تمہارا شیعوں کا امام؟ کہاں ہے وہ؟ اسے بلاؤ، میں اس سے مناظرہ کرنے آیا ہوں. تو حشام کہتے ہیں کہ وہ اندر سوالات کے جواب لکھ رہے ہیں. جو دور دور سے سوالات آتے تھے مولا اس کے جواب لکھتے تھے. تو وہ لکھ رہے ہیں، تو جب تک وہ نہیں آتے تو مجھ سے مناظرہ کر لے. وہ تو مجھ سے مناظرہ کر لے. وہ کہتا ہے مفتی کہ میں اور تجھ سے مناظرہ کروں؟ میں تو تیرے امام سے مناظرہ کرنے آیا ہوں. تو اب حشام کہتے ہیں، یہ 18 سال کا لڑکا، یہ کہتے ہیں کہ چلو مناظرہ نہ کرو، میں چند سوال کرتا ہوں ان کے جواب دے دو. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کرو. تو حشام نے جو پہلا سوال کیا، حشام کہتے ہیں کہ مفتی اعظم مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، جو نیک ہے کیا بد ہے، کیا مفید ہے کیا مضر ہے، کیا فائدہ مند ہے کیا نقصان دہ ہے. یہ ہم بندے زیادہ بہتر جانتے ہیں یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اب وہ مفتی اعظم یہ تو کہنے سے رہا،
کہ اللہ سے زیادہ میں بہتر جانتا ہوں؟ کہتا ہے نہیں، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا مفید ہے، کیا مضر ہے، کیا فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، یہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو اب ہشام نے پھر کہا کہ ٹھیک، اللہ بہتر جانتے ہیں، تو اے مفتی اعظم یہ بتاؤ کہ جب اللہ بہتر جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں، تو کیا اللہ نے ہمیں بتایا بھی؟ اللہ نے ہمیں بتایا بھی کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، ہمارے لیے مفید کیا ہے، مضر کیا ہے، یہ اللہ نے ہمیں بتایا بھی یا نہیں بتایا؟ تو وہ مفتی اعظم کہتے ہیں ہاں بالکل بتایا۔ شام کہتے ہیں کس طرح بتایا؟ کہ سرکار دو جہاں کو بھیج دیا، حضور سرکار دو جہاں آئے، وہ آ کر ہمیں بتا گئے کہ ہمارے لیے نیک اور بد کیا ہے، اچھا برا کیا ہے، مفید مضر کیا ہے، نیک بد کیا ہے، یہ حضور آئے اور آ کر ہمیں بتا گئے۔ تو اب ہشام نے پھر پوچھا، ہشام کہتے ہیں کہ ٹھیک، ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ حضور آئے اور آ کر ہمیں بتا گئے، لیکن اے مفتی اعظم، جب حضور سرکار دو جہاں کی وفات ہو گئی، وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو اب ہمیں کون بتائے گا کہ ہمارے لیے اچھا برا کیا ہے؟ یہ اب ہمیں کون بتائے گا؟ تو وہ مفتی اعظم یہ کہتا ہے جو آج کل کے ملا بھی یہی کہتے ہیں کہ حضور چلے گئے تو کیا ہوا، قرآن اور سنت موجود ہے۔ اس نے بھی کہا حضور چلے گئے تو کیا ہوا، قرآن اور سنت ہمیں بتا دیتے ہیں کہ ہمارے لیے نیک اور بد کیا ہے، مفید و مضر کیا ہے، یہ قرآن اور سنت ہمیں بتا دیتے ہیں۔ تو اب ہشام نے یہ کہا، جب کہلوا لیا تو پھر ہشام نے سوال کیا۔ ہشام کہتا ہے کہ اے مفتی اعظم، جب قرآن اور سنت ہمیں سب کچھ بتا دیتے ہیں تو شام سے چل کر مدینے میں مناظرہ کرنے کیوں آیا؟ جب ہمیں یہ سب کچھ بتا دیتے ہیں تو شام سے چل کر مدینے میں مناظرہ کرنے کیوں آیا؟ تو اب وہ مفتی اعظم کہتا ہے ٹھیک ہے بتا دیتے ہیں، لیکن اختلاف ہے، تم کسی اور طرح وضو کرتے ہو، ہم کسی اور طرح وضو کرتے ہیں، تم کسی اور طرح نماز پڑھتے ہو، ہم کسی اور طرح نماز پڑھتے ہیں، تم کس کو امام مانتے ہو، ہمارے کچھ اور امام ہیں، یہ اختلاف ہے۔ تو ہشام پھر کہتے ہیں کہ اے مفتی اعظم، اب تو یہ مان لے کہ کتاب اور سنت کی یہ ڈیوٹی نہیں، کتاب اور سنت کی یہ ڈیوٹی نہیں کہ وہ آپس کے اختلافات کو دور کریں۔ تو مفتی اعظم نے مان لیا۔ تو پھر ہشام نے کہا کہ جب کتاب اور سنت بھی موجود، اتنا اختلاف، تو اب ہمیں یہ بتائے مفتی اعظم کہ اب ان آپس کے لڑائی جھگڑوں کو کیوں کر دور کریں گے؟ کون ہے ایسا جو آپس کے لڑائی جھگڑوں کو دور کر کے ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دے؟ ایسا کون ہے مفتی اعظم؟ اس سوال کا جواب بتا کہ ملت اسلامیہ میں وحدت لانے کے لیے کون ہے جو ایک نقطے پر، ایک مرکز پر سب کو جمع کر دے؟ وہ پریشان ہو گیا اور پریشان ہو کر کہتا ہے ہشام سے کہ تم بتاؤ کہ ایسا کون ہے؟ تو ہشام یہ کہتے ہیں کہ ایسا وہ کر سکتا ہے کہ جو عالم کتاب بھی ہو اور عالم سنت بھی ہو۔ تو جب ہشام نے یہ کہا تو فوراً وہ مفتی اعظم یہ کہتا ہے کہ میں بھی کتاب کا عالم ہوں، میں بھی سنت کا عالم ہوں۔ تو جب کہلوا لیا کہ وہ کتاب کا بھی عالم، سنت کا بھی عالم، تو اب ہشام یہ کہتے ہیں کہ اے مفتی اعظم، اگر تو کتاب کا عالم ہے تو تیری کتاب یہ کہتی ہے کہ اس میں ہر خشک و تر چیز کا علم موجود، آسمانوں کا غیب، زمینوں کا غیب، جو کچھ پوشیدہ
وہ سب اس کتاب میں موجود. اور اے مفتی اعظم، اگر تو اس کتاب کا عالم ہے تو مجھے یہ بتا کہ اس وقت جبریل کہاں پر ہے. یہ بتاؤ کہ اس وقت جبریل کہاں پر ہے. وہ پریشان ہو گیا اور پریشان ہو کر کہتا ہے کہ کائنات میں ایسا تو کوئی نہیں کہ جو اتنا علم رکھتا ہو. تو اس وقت مومنین کرام، ہمارے اور آپ کے امام کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لائے. یہی باتیں ہو رہی تھی کہ ایسا عالم کہاں ملے. تو امام جب تشریف لائے تو اس مفتی اعظم کی طرف دیکھ کر میرے مولا نے یہ کہا کہ اے مفتی اعظم، میں تجھے بتاؤں کہ کس دن تو نے سفر کا ارادہ کیا تھا. اور اے مفتی اعظم، میں تجھے یہ بتاؤں کہ تیرے ساتھ کتنے لوگ تھے، ان کی ولدیت، ان کی سکونت بھی بتاؤں، اور یہ بتاؤں کہ کتنے اونٹ تھے، کتنے گھوڑے تھے. اور اے مفتی اعظم، چل میں تجھے یہ بھی بتاتا ہوں کہ کس جگہ پر تمہارا قافلہ رکا اور تجھے پانی نہ ملا. جب امام نے یہ کہا تو وہ کہتا ہے کہ اتنا علم. اس کی آنکھیں کھل گئیں. کہتا ہے کہ اتنا علم. کیوں آنکھیں کھلی؟ کیونکہ میں بھائی سے بھی ابھی یہ بات کر رہا تھا کہ یہ ہستیاں وجہ تخلیق کائنات ہیں. جب اس کی آنکھیں کھلی، میرے مولا کی باتیں سنی اور کہتا ہے مولا، آپ تو جو ہمارا ارادہ ہے، جو ہماری نیت ہے، مولا وہ بتا رہے ہیں جو ساتھ رہنے والا نہیں بتا سکتا. مولا اتنا علم آپ نے کہاں سے لیا؟ اس وقت آپ کے امام نے کہا کہ نحنو ورثۃ الرسول اللہ، ہم رسول اللہ کے علم کے وارث ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ایک بھائی نے، میرے بزرگ نے نعرہ لگایا، ایک نعرہ ولایت کا بھی ہونا چاہیے. آپ کے یہاں ہے نعرہ ولایت؟ کیا ہے؟ لگائیں نا بھائی نعرہ ولایت. دیکھیں میں کلمے پہ کیونکہ بات کر رہا تھا، تو جب کلمہ یہ ہے، پہلا نعرہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ تو نہیں کہا نا، اللہ اکبر. دوسرا رسالت کا ہے، کیا ہے؟ نعرہ رسالت، محمد رسول اللہ تو نہیں کہا نا. تو تیسرا نعرہ ولایت کا، علی ولی اللہ نہیں. جب نعرہ ولایت کا آپ سنیں، جب ولایت کا آپ سنیں تو سب مل کر کہیں کہ حق یا علی. کیا کہیں؟ حق یا علی. نعرہ ولایت، ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں نعرہ ولایت. اور یہ بتا دوں، یہ جواب ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں حق چار یار، نہیں، حق یا علی. تو جب یہ اس نے سنا، اور مومنین کرام کئی مرتبہ جو مناظرہ کرنے آئے، جو عیسائی بھی آئے ہمارے چھٹے امام کے پاس، تو جب وہ آئے تو کئی مرتبہ تو میرے وہ بزرگ بڑے غور سے سن رہے ہیں، چشمہ لگا ہوا ہے، اور میں ان کی خدمت میں یہ جملے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں کہ کئی مرتبہ تو جب وہ آئے تو وہ منتظر ہوتے تھے کہ اگر یہ رسول کے وارث ہیں. ہمارے عیسیٰ تو مردے زندہ کرتا تھا، بیماروں کو اچھا کرتا تھا، تو اگر تم اپنے نبی کے وارث ہو تو وہ منتظر ہوتے تھے کہ یہ ہمیں کچھ کر کے دکھائیں تو ہمیں اعتبار آئے. تو اس وقت وہاں پر ایک بیٹھا ہوا تھا، ایک اندھا جس کا نام تھا عبداللہ. وہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا. وہ مادر ذات اندھا تھا،
نابینا، مادرزاد یعنی ہاں جماندرو، پیدائشی اندھا، وہ بیٹھا ہوا تھا. تو جب وہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا تو امام اس کے پاس گئے. امام پاس جا کر امام نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ پھیرا اس کی آنکھوں پر. جب یوں ہاتھ پھیر کر امام نے کیا کہا کہ اے عبداللہ تم تو اب ابو بصیر ہو گئے. حیدری، اے عبداللہ تم تو اب ابو بصیر ہو گئے. تو اے عبداللہ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ مولا آپ کے ان ہاتھوں کی برکت سے، اے مولا آپ کے ان ہاتھوں کی برکت سے مولا میں تمام شہر دیکھ رہا ہوں، تمام شہر کے مکان دیکھ رہا ہوں، مکانوں کے کمرے دیکھ رہا ہوں، کمروں میں جو صندوق ہیں مولا مجھے وہ بھی نظر آ رہا ہے، اور صندوقوں میں جو کچھ بند ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ولایت کا کرشمہ ہے، یہ ولایت کا کرشمہ ہے. مومنین کرام، وقت نہیں تو میں آپ کو بتاتا کہ جس طرح مثل اور مثل ہے، اسی طرح ایک ولایت ہے جس کے نیچے زیر آتی ہے، اور ایک ولایت ہے بالفتح جس کے اوپر زبر آتی ہے. اور ولایت کا مطلب ہے پالنے والا رب، اور دونوں سے جب آپ صیغہ ملائیں گے تو ولی بنے گا. دونوں سے آپ جب صیغہ ملائیں. دیکھیں مومنین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو جو جب بھیجا وحی دے کر، نبی اللہ کی طرف سے وحی لے کر آیا، یعنی پیغام لے کر آیا آپ کی طرف، جو وہاں پر اس وقت جو امت تھی ان کے لیے جو وحی لے کر آیا، اور حضور سرکار دو جہاں نے آپ کو سنایا. ہر ایک نبی آیا تو اللہ کی طرف سے جو احکام لے کر آیا، اس میں اللہ نے ایک حکم دیا. کیا؟ کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے. بلکہ کیا کہا کہ اے محمد جس کا دل چاہے وہ کافر بن جائے، جس کا دل چاہے وہ مومن بن جائے، لیکن جبر نہ کرنا. حضور کو بھی کہا کہ اے محمد کیا تم انہیں جبریہ کلمہ پڑھواؤ گے، زبردستی کلمہ پڑھواؤ گے؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر تجھے کیوں بھیجا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کے لیے جبر کی اجازت نہیں. بہت غور سے، بس آخری جملے ہیں. لا الہ الا اللہ کے لیے جبر کی اجازت نہیں، محمد رسول اللہ کے لیے بھی جبر کی اجازت نہیں. جب مومنین کرام لا الہ الا اللہ کے لیے جبر کی اجازت نہیں، محمد رسول اللہ کے لیے جبر کی اجازت نہیں، تو اے ملا تو کیوں بکواس کرتا ہے کہ علی نے تلوار کیوں نہ اٹھائی؟ علی بے شک صاحب ذوالفقار ہے، تمام قوتیں علی میں موجود ہیں، مگر اپنے کو منوانے کے لیے میرے مولا جبر کرے. اور ایک اور بات سن لیں، یہاں پر جب جبر کی بات ہوئی تو ہر ایک نبی کو صرف نبی بنا کر نہیں بھیج دیتا اور یہ کہتا کہ جبر نہ کرنا، اور نبی بنا کر بھیج دیا. جب وہ جبر نہیں کرے گا تو اس کی نبوت مٹ جائے گی. بلکہ نبی بنا کر نہیں بھیج دیتا، بلکہ ایک ساتھ اس کے ایک طاقت بھی دیتا ہے. بہت توجہ سے، صرف نبی بنا کر نہیں بھیج دیتا بلکہ ایک طاقت بھی دیتا ہے کہ جو تحفظ نبوت کی طاقت ہوتی ہے. یعنی اگر تمہاری نبوت کو کوئی مانے یا نہ مانے یہ الگ بات، بہت توجہ، کوئی مانے یا نہ مانے یہ الگ بات، جبر نہ کرنا. لیکن نبی بنا کر نہیں بھیج دیتا، طاقت بھی دیتا ہے. کیوں؟ کہ اگر تمہاری نبوت کو کوئی مٹانے لگے، کوئی حملہ کرنے لگے تو اپنی وہ طاقت استعمال کر کے اپنی نبوت کو بچا لو. تو مومنین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قانون میں جس طاقت کو استعمال کی اجازت دی گئی اس طاقت کا نام ولایت ہے. اس طاقت کا نام ولایت ہے جو تقویم سے تعلق رکھتی ہے، نبوت تشریح سے تعلق رکھتی ہے. نبوت میں جبر نہیں ہوتا لیکن ولایت میں جبر ہوتا ہے. ہر ایک نبی کو دیتا ہے.
صرف نبی بنا کر نہیں بھیج دیتا بلکہ طاقت بھی دیتا ہے. اگر وہ نبی ایک گاؤں کا نبی ہے تو گاؤں والوں کے مقابلے کی طاقت لے کر آیا کہ اگر گاؤں والے مل کر اس کی نبوت کو مٹانے لگے تو وہ اپنی طاقت کو استعمال کر کے جس کا نام ولایت ہے اپنی نبوت کو بچا لے. اگر وہ شہر والوں کا نبی ہے تو شہر والوں کے مقابلے کی طاقت لے کر آیا جس کا نام ولایت. اور اگر وہ جنات اور انسان دونوں کا نبی تو جنات کے مقابلے کی طاقت بھی لے کر آیا جس کا نام ولایت. اور مومنین کرام اگر وہ نبی عالمین کا نبی ہے تو فرشتوں کو بھی غلام بنانے کی طاقت لے کر آیا جس کا نام ولایت ہے. جس کا نام ولایت ہے. اور یہ ولایت تقویم سے تعلق رکھتی ہے. اور آپ دیکھ لیں حضرت موسیٰ کا, اب اتنا وقت نہیں کہ میں اس پہ ولایت اور ولایت پہ جاؤں, لیکن حضرت موسیٰ کا عصا آپ کے سامنے ہے. موسیٰ کا عصا آپ کے سامنے ہے. وہ پھینکا, اژدہا بنا, سینکڑوں سانپ نکل گیا. موسیٰ نے ہاتھ لگایا, وہ پھر ویسے ہی. تو کیا یہ نبوت ہے؟ نبوت تو تشریح ہے, یہ ولایت ہے. اور یہاں پر مومنین کرام حضرت عیسیٰ کیا کرتے تھے؟ عیسیٰ کیا کرتے تھے؟ مردوں کو زندہ کرتے تھے, بیماروں کو اچھا کرتے تھے. ٹھوکر ماری, زندہ کر دیا. ہیں حضرت عیسیٰ کا لقب کیا تھا؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ نبی جو ہے یہ خالق کر سکتا ہے, یعنی حضرت عیسیٰ صاحب خالق ہیں. حضرت عیسیٰ کا لقب ہے خلق کر سکنا. تو میں یہاں پر مومنین کرام بہت مختصر ہے, میں یہاں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر جب موسیٰ کو دیکھتا ہوں تو کچھ تو تھا ان کے پاس, ایک عصا یعنی نباتات کی چیز تھی. سوٹی جو ہے یہ درخت, یہ نباتات کی چیز تھی نا, اس کو اوپر کا درجہ دے دیا, یعنی جانوروں کا درجہ دے دیا. تو جب میں یہ دیکھتا ہوں تو پھر میں ایک جگہ پر یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جہاں پر کچھ نہ تھا, جہاں پر کچھ نہ تھا, صرف ایک قالین تھی, اور اس قالین پر ایک فوٹو تھا شیر کا. آپ نے پڑھا ہے نا یہ واقعہ, مامون رشید کا پڑھا ہے نا. لیکن کئی علماء ذاکرین اسے غلط امام کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ امام کی پلیٹ سے کھانا غائب ہوا. اگر مومنین کرام امام کی پلیٹ سے کھانا غائب ہو تو پھر وہ امامت نہیں ہے, پھر وہ ولایت نہیں ہے. امام کے ساتھ اس طرح نہیں ہوا, بلکہ امام تھے اور ساتھ امام کے ان کا غلام تھا, امام کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا. مامون الرشید نے بلایا, دعوت کی کہ نعوذ باللہ ان کی شہرت بڑھتی جا رہی ہے, انہیں ذلیل کرتے ہیں. بلایا کھانے پر, اور خالی انہیں نہیں بلایا, بڑے بڑے جادوگر بھی بلوائے. جادوگر آئے کہ جب امام کھانا کھائیں تو ان کی پلیٹ سے کھانا غائب کر دو. تو اب امام کی پلیٹ میں کھانا, امام کھانے لگے, ادھر سے جتنے جادو تھے وہ اثر کرنے لگے, اپنا اثر چھوڑنے لگے. جب جادو ادھر پہنچتا نیچے گر جاتا, جادو ادھر پہنچتا نیچے گر جاتا. جادو جتنے جادو, مامون اشارہ کرے کرو نا, کرو نا جادو. تو وہ کیا کہتے ہیں جتنے جادوگر تھے کہ ہمارا جادو اس پر نہیں چلتا, ہمیں تو یہ کوئی ولی معلوم ہوتا ہے. ہمیں جتنے کرتب تھے جو ہمیں آتے تھے ہم نے سب آزما لیے, مگر ہمیں یہ کوئی ولی معلوم ہوتا ہے, ہمارا جادو اس پر نہیں چلتا. ہاں اس کے ساتھ یہ جو غلام ہے اس پر آزمائے دیتے ہیں. کہا کرو. اب جب غلام کی پلیٹ میں کھانا رکھا, غلام نے ہاتھ آگے بڑھایا, ہاتھ آگے ہی تھا, کھانا غائب ہو گیا. سب ہنسنے لگے. پھر کھانا منگوایا گیا, پھر اس نے ہاتھ آگے بڑھایا, پھر پلیٹ سے کھانا غائب. جب تیسری مرتبہ اسی طرح ہوا اور لوگ ہنسنے لگے تو اس غلام نے کیا کیا؟ غلام نے امام کو دیکھا. اللہ اکبر. غلام نے امام کو دیکھا اور امام نے اس تصویر کو دیکھا کہ جس پر, اس قالین کو دیکھا جس پر
फोटो था एक शेर का, बुलाया नहीं सिर्फ देखा। आज जानिशीन बशीर एक बात कह रहा है, वो कहते हैं ना कि बुलाया नहीं। मेरा अकीदा सुने आप, मैं ये कहूंगा सिर्फ देखा, सिर्फ देखा। इधर देखना था कि वो जो तस्वीर में शेर था वो मुजस्सम शेर बनकर आया, और जितने जादूगर थे उनको निगल लिया। जब निगल लिया तो फिर मेरे मौला के पास आया और कहता है, मौला अगर हुक्म दे तो इस मामून रशीद को भी निगल लूं। मौला इसे भी निकाल लूं। तो अब जब इमाम ने कहा नहीं तुम वापस जाओ, तो अब वो मामून रशीद, उसे होश आया। जब होश आया तो मौला के कदमों में गिरा, और कदमों में गिर कर कहता है कि यब्ना रसूल अल्लाह, बड़ी दूर से मंगवाए थे ये जादूगर, मौला वापस दिलवा दीजिए। तो आपके मौला ने क्या कहा कि अगर हजरत मूसा के असा ने, हजरत मूसा के असा ने वो सैकड़ों सांप निगल दिए होते तो ये भी निगल दे। तो मोमिनीन किराम, बस एक नतीजा पेश कर रहा हूं, ये आप वाकयात आपके जहनों में है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मुजस्सम शेर की तरफ जब यूं देखा, जब देखा उस तस्वीर को, तो ये मुजस्सम शेर बनकर आया। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, मुजस्सम शेर बनकर आया। इसको कहते हैं खल्क। ये हजरत ईसा का लक़ब था ना, जब वो बनकर आया इसको क्या कहते हैं? खल्क। और जब ये कहा वापस अपनी उसी हालत पर चले जाओ, इसको कहते हैं अम्र। इसको कहते हैं अम्र, जो ईसा को नहीं मिला। इसीलिए साहिबे खल्क, साहिबे अम्र के इंतजार में है। साहिबे खल्क, साहिबे अम्र के इंतजार में है। और मैं नहीं कहता, अहले सुन्नत की आप किताबें पढ़ें, सही बुखारी देखें, उसमें यह लिखा है कि जब ईसा आएंगे, ईसा आएंगे चौथे आसमान से, ईसा आएंगे, 12वें इमाम भी आएंगे, तो उस वक्त अहले सुन्नत ने यह लिखा कि बांग देगा जिब्रील, सफे बिछेंगी, कद कामत सलात, नमाज खड़ी हो जाएगी। सही बुखारी के अल्फाज पढ़ रहा हूं, जमात खड़ी हो गई, 12वां भी मौजूद, ईसा भी मौजूद, नबी भी मौजूद, इमाम भी मौजूद। उस वक्त, ये सही बुखारी के अल्फाज पढ़ रहा हूं, उस वक्त उसमें जो लिखा है, उस वक्त ईसा ये कहेंगे 12वें इमाम को देखकर, अब जमात कौन करवाए? उस वक्त ईसा ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि यब्ना तकद्दम यब्ना रसूल अल्लाह, ए रसूल के बेटे आप आगे हो जाएं। क्यों? क्योंकि मैं तो सिर्फ साहिबे खल्क हूं, आप तो साहिबे अम्र भी हैं। हम नहीं अली अली करते, बल्कि मैं ये कहूंगा, ये एक अंबिया की बात हो रही थी, तो हम नहीं, बल्कि ये एक शेर में 4 फिक्रों में सुनाऊंगा, सतरों में, कि क्या कि तूफाने बतने माहियो जिंदानो आग में। तूफाने बतने माहियो जिंदानो आग में। तूफान में कौन थे? तूफान में कौन थे? नहीं, यूनस तो मछली के पेट में थे भाई। तूफान में थे नूह अलैहिस्सलाम, बतने माही मछली के पेट में यूनस, बतने माही जिंदानो आग, आग में इब्राहिम। तो कह ये रहा हूं अपने मोहतरम मजमे से कि तूफाने बतने माहियो जिंदानो आग में। अरे हम क्या हैं? अंबिया ने कहा या अली मदद। और इनकार क्या करे कोई? अली भाई, इनकार क्या करे कोई? अरे तारीख है गवाह, लौला अली वाले सुने कि अगर अली ना होते
تو میں ہلاک ہو جاتا. کیا انہیں مانتے ہو؟ ہیں؟ انہیں مانتے ہو جو ہلاک ہونے والے ہیں یا انہیں مانتے ہو جو ہلاکت سے بچانے والے ہیں؟ تو انکار کیا کرے کوئی؟ ارے تاریخ ہے گواہ، خود منکر علی نے کہا یا علی مدد، اور قدموں کو میرے چوم رہا تھا پلے صراط، کہتے ہوئے میں جب کے چلا یا علی مدد. اور مومنین کرام، ہمارے بزرگ ہستیاں، اللہ ان کی لمبی زندگی کرے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ منکر نکیر قبر میں منہ دیکھنے لگے. مومن نے جب لحد میں کہا یا علی مدد. بھائی کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ مجھے ملیں. ابھی میں تو کہتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں پر ہے نا، بسم اللہ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ موجود ہے؟ 113 مرتبہ، 114 مرتبہ. ایک پتہ ہے کہاں؟ نہیں، منافقون میں نہیں. لیکن جب حدود جب سلمان نے خط لکھا تھا، تو جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جہاں پر بسم اللہ الرحمن یعنی بے ہٹائیں، بے مدد کے لیے. جو عربی لغت سمجھتے ہیں، بے کا مطلب ہے مدد کے لیے استعمال ہونا. تو آگے کیا آیا؟ اسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی میں مدد مانگتا ہوں اسم اللہ سے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اسم اللہ کون ہے؟ اگر وہ یا علی مدد والا نہیں، اگر یا علی مدد اسم اللہ نہیں، تو میں یہاں پر یہ اپنا یہ ابھی پھاڑوں گا. بڑے بڑے ملا رہ کے آئے نجف میں، جب وہاں مولا علی کی زری کے پاس جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ مولا آپ اسم اللہ ہیں، میں آپ کا غلام، اور میں آپ کی غلام کا لڑکا ہوں، آپ کی کنیز کا لڑکا ہوں، میری ماں بھی آپ کی غلام، میرا باپ بھی آپ کا غلام. وہاں پر تو یہ کہتے ہیں، اور یہاں پر آ کے علی کی مدد کے منکر ہو جاتے ہیں. منکرانے میں بڑا شدید، میں تو کہتا ہوں میرے سامنے آئیں، مناظرہ کریں. نہ بشیر ڈرنے والا تھا، نہ جانشین بشیر ڈرنے والا ہے. ہم علی والے ہیں، یا علی مدد والے ہیں، اور قرآن مجید میں موجود ہے. اور تیسرا کلمہ بھی موجود ہے، الکلم الطیب، یعنی علیہ یسدو. اللہ کہتا ہے کہ میرے دربار میں جو پہنچتے ہیں وہ کیا؟ وہ کلم قبول ہیں. کلم کا ایک کلمہ ہو. بہت توجہ، میرا اب وقت نہیں تو میں آپ کو بتاتا کہ کلمے سے کلام کس طرح بنتا ہے، اس کے فلسفے میں جاتا، منطق میں جاتا. لیکن مختصراً اتنا بتاؤں گا کہ اگر اللہ نے کیا کہا کہ میرے دربار میں کلم قبول ہیں، کلم قبول ہیں، یعنی ایک کلمہ ہو تو اسے عربی میں کلمتن کہتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ اگر ہو تو اسے کلمتن. بہت توجہ سے سنیے گا. دو ہوں تو کلمتین، یعنی تثنیہ بن جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیونکہ ہماری اردو اور عربی میں فرق ہے. ہمارے یہاں پر ایک ہوتا ہے واحد اور دو ہوں تو جمع، لیکن عربی میں اس طرح نہیں ہے. ایک ہو تو واحد، دو ہو تو تثنیہ، اور دو سے زیادہ کم سے کم تین ہو تو تب جمع. تو اگر ایک کلمہ ہوتا تو اللہ کہتا میرے دربار میں کلمتن قبول، یعنی لا الہ الا اللہ قبول. دو ہوتے تو کلمتین یعنی محمد رسول اللہ قبول. اور اللہ نے کیا کہا؟ میرے دربار میں کلم قبول، یعنی علی ولی اللہ قبول. یعنی یہ تیسرا کلمہ. اور لا یطلق الا علی ثلاث، کہ جب تک کہ یہ تین نہ ہو کلم کا لفظ بولا ہی نہیں جاتا. اور یہ بھی بتا دوں بھائی آپ کو کہ یہ تیسرا کلمہ کیوں آیا، علی ولی اللہ کیوں آیا؟ کیونکہ دو کلمے تو تھے مسلمان بنانے کے لیے. ادھر میری طرف توجہ رکھیں آپ، ذاکر بھائی آ رہے ہیں.
دو کلمے تو تھے مسلمان بنانے کے لیے، مگر مسلمانوں میں منافق بھی تھے، اب پڑھے قرآن، ثم آمنو، جو ایمان لے آئے، ثم کفرو، پھر کافر ہو گئے، ثم آمنو، ایمان لے آئے، ثم زادن کفرن، پھر مڑ کر نہیں آئے. تو یہ 3 دفعہ ایمان، 3 دفعہ کفر، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا قرآن نے کوئی کہانی بتائی، کوئی واقعہ بتایا؟ تو یہ بتا دوں کہ یہ تیسرا کلمہ کیوں آیا. مصائب میرے بھائی پڑھیں گے، 2 منٹ میں ختم کروں گا کہ یہ علی ولی اللہ کیوں آیا. ہم علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اور علی ولی اللہ کے جو منکر ہیں ان پر آج بھی لعنت کرتے ہیں، اپنی قبر میں بھی لعنت کرتے ہیں. مجھے کہتے ہیں 5 لاکھ کا انعام 114 مرتبہ دکھاؤں. 10 آئیں بھائی، بسم اللہ کی تفسیر پڑھیں، اس ملا کو سمجھیں، اہل علم بنیں. اور یہ بتاؤں کہ یہ تیسرا کلمہ کیوں آیا، یہ علی ولی اللہ کیوں آیا. ہمیشہ 2 کلمے رہے ہر ایک نبی کے دور میں. آدم سے شروع کریں. میرے بھائی یہاں ذاکر موجود ہیں، میں جانشین بشیر ایک بات کہہ رہا ہوں کہ 2 کلمے رہے ہمیشہ. آدم کے دور سے شروع کریں، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ. اور جب آ گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اب محمد کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. جب نبی نہیں ہوں گے تو ولی ہوں گے. نبوت ختم ہو گئی، ولایت شروع ہو گئی. تو اس لیے مومنین کرام علی ولی اللہ کہنا، بہت توجہ، علی ولی اللہ کہنا اعلان ہے ختم نبوت کا، اعلان ہے ختم نبوت کا. اور مومنین کرام اگر دنیا علی ولی اللہ کہتی رہتی تو کسی بشر کو نبی بننے کی جرت نہ ہوتی. میرے بابا نے کہا تھا، یہ ایک 2 لفظ کہوں گا کہ ہم، بشیر فاتح ٹیکسلا کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہم علی ولی اللہ نہیں چھوڑیں گے. جنرل ضیاء کے دور میں، ماشاءاللہ کے دور میں کہا کہ ہم علی ولی اللہ نہیں چھوڑیں گے چاہے پاکستان جائے جہنم میں. وارنٹ نکل آئے ان کے، گرفتار کرو بشیر کو، گرفتار کرو. میرے بابا کو گرفتار کیا گیا اور اس وقت جسٹس تھا ہائی کورٹ کا مشتاق، اس کی عدالت میں پیش کیا گیا. میرے بابا سے پوچھا کہ آپ نے یہ بات کہی ہے کہ ہم علی ولی اللہ کو نہیں چھوڑیں گے چاہے پاکستان جائے جہنم میں. میرے بابا نے کہا ہاں کہی ہے. آیتیں پڑھی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین ویقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ وہم راکعون. آیتیں پڑھتے جاتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں. بہت مختصر، آخر میں اس جج کے جو ریمارکس تھے، اس نے کیا کہا میرے بابا کو، ہم علی والے ہیں، علی والے ہیں. میرے بابا کو اس ہائی کورٹ کے جج نے کہا کہ قبلہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم علی ولی اللہ کو نہیں چھوڑیں گے چاہے پاکستان جائے جہنم میں. میں جسٹس ہائی کورٹ مشتاق احمد اب یہ کہتا ہوں کہ ہم علی ولی اللہ کو نہیں چھوڑیں گے چاہے دنیا جائے